السلام علیکم، میں احمد عمرو۔ اسلام آباد میں جو بے چینی تھی اور جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی تھیں، اسی جو عالم میں اصل خبریں آنے کا انتظار تھا۔ اب اصل خبریں جو ہیں وہ اسلام آباد سے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ خبریں ہیں حکمران اتحاد کے متعلق، 28ویں ترمیم کے متعلق، یا دیگر امور یعنی حکمران اتحاد، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کے متعلق۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے اپنی جو ہوتی ہے پالیسی وہ بتا دی ہے، اور انہوں نے حکومت کے سامنے آپشن رکھ دیے ہیں۔ آپشن حکومت کے سامنے یہ ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات مانے جائیں گے تو ٹھیک، ورنہ پھر ہم نظر ثانی کریں گے کہ ہم حکمران اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں یا نہیں رہتے، حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں یا حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ یہ آپشن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کھل کر حکومت کو دے دیا ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے 28ویں آئینی ترمیم کا، تو اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ میں آگے چل کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ایک اور معاملہ ہے، پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے ستھرا پنجاب، پنجاب کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں تک، پنڈوں تک صفائی ستھرائی کا نظام، جو کہ پہلے اس طرح نہیں مؤثر تھا، بڑا زبردست ہوا، لیکن اب اس میں کرپشن کی کہانیاں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک کرپشن اسکینڈل منظر عام پر آیا ہے ستھرا پنجاب میں، اور کس طرح لوٹا گیا ستھرا پنجاب کے پیسے کو، وہ ویڈیو کے آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ سوموار کو اسلام آباد پہنچیں گے، اور وہ جو قصے، کہانیاں، خبریں، خواہشات، گفتگو، افواہیں وہ جو سامنے آ رہی تھیں، آہستہ آہستہ ان کی حقیقت کھل کر سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو کل میری ایک انتہائی سینئر رہنما سے بات ہوئی، اسلام آباد میں وہ موجود تھے، تو ان سے میں نے پوچھا کہ جی معاملات کیا چل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی مالی معاملات کے حوالے سے بہرحال ملک بہت زیادہ دباؤ میں ہے، اور وہ دباؤ شفٹ ہو رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز یعنی حکومت کے اوپر۔ حکومت تو ظاہر دباؤ میں ہے، تو اتحادیوں کے اوپر شفٹ ہو رہا ہے، وہ صوبوں کے اوپر شفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی NFC ایوارڈ میں ترمیم، صوبوں کا حصہ کم کرنے کی جو تجویز ہے، وہ معاملہ انتہائی سنجیدہ اسٹیج میں داخل ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو باضابطہ طور پر آنے والے دنوں میں 28ویں آئینی ترمیم کا ایجنڈا، یعنی آنے والے دنوں میں 28ویں آئینی ترمیم پیش کی جائے گی، ایسا کوئی پیپلز پارٹی کو اطلاع نہیں کی گئی یا پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں کی گئی۔ 28ویں ترمیم کارڈز پر ضرور ہے، بالکل اسی طرح جس طرح 26ویں ترمیم تھی، اور 26ویں ترمیم کے بعد کہا گیا کہ 27ویں ترمیم آنے جا رہی ہے، تو اس وقت حکومت کہتی تھی کہ نہیں، وزراء کہتے تھے کہ نہیں، 27ویں آئینی ترمیم کا تو ایجنڈا ہی نہیں ہے، کوئی ہم 27ویں ترمیم نہیں لا رہے۔ پھر انہی وزراء نے کہنا شروع کر دیا کہ ہاں 27ویں ترمیم آ رہی ہے۔ پھر 28ویں ترمیم کی بات ہوئی جب، اور معاملہ انتہائی سنجیدہ مرحلے میں جب چلا گیا، اور حکومتی وزراء نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ 28ویں ترمیم کی ضرورت ہے، اور پارلیمنٹ میں کہنا شروع کر دیا، صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں، عوام کے ساتھ جو کچہریاں لگتی ہیں سیاستدانوں کی یا وفاقی وزراء کی، اس میں وفاقی وزراء نے برملا کہا کہ 28ویں آئینی ترمیم ہم لائیں گے، اور وجہ یہ ہے کہ NFC ایوارڈ میں جو صوبوں کو حصہ جاتا ہے وہ زیادہ ہے، اور لہٰذا وفاق جو ہے بہت زیادہ مالی دباؤ کا شکار ہے، ہم تو اخراجات بھی پورے نہیں کر پاتے، تنخواہیں دینے کی پوزیشن نہیں ہے، قرضے لے کے ملک چلا رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ضرورت ہے 28ویں آئینی ترمیم کی۔ اب 28ویں آئینی ترمیم اتحادیوں کے درمیان باضابطہ تجاویز کی شیئرنگ نہیں ہوئی، لیکن معاملہ جو ہے وہ ایجنڈا میں شامل ہے۔ کب آتی ہے؟ رؤف کلاسرا صاحب کا دعویٰ ہے کہ 8 جون سے پہلے 28ویں ترمیم ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر جو ہے طارق فضل چودھری صاحب، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے جو سورسز ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیپلز پارٹی، خاص طور پر جو دوسری بڑی اتحادی ہے یا سب سے بڑی اتحادی ہے حکومت کی، مسلم لیگ نون کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں باضابطہ طور پر نہیں آگاہ کیا گیا کہ اس بارے میں کوئی ہوم ورک ہو رہا ہے یا کوئی تیاری ہو رہی ہے، کوئی ڈرافٹ شافٹ تیار ہو رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا جب بلاول بھٹو زرداری صاحب اسلام آباد جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ خبر تو یہ بھی تھی کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی 28ویں ترمیم پر ہم انگوٹھا لگا دیں گے، بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں۔ کچھ دوستوں کا خیال یہ بھی ہے
کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں جو پاور شیئرنگ فارمولہ ہوا تھا اس کے تحت 2.5 سال مسلم لیگ نون کو ملنے تھے اور 2.5 سال پیپلز پارٹی کو. تو اب صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہمارے 2.5 سال آ گئے, آپ نے اپنی مدت پوری کر لی, اب ہمیں دے دیں حکومت. تو اس کو تو خیر میں مطلب مصدقہ میری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ایسا کوئی فارمولہ سرے سے تھا ہی نہیں. بالکل انیشل اسٹیج پر یہ فارمولہ پیش کیا گیا تھا, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مسترد کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ مسلم لیگ نون 5 سال حکومت کرے اور ہم حکومت کا ساتھ دیں گے, لیکن اس میں پیپلز پارٹی کا منشور ایجنڈا یا پیپلز پارٹی کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کو حکومت کو نظر میں رکھنا ہوگا. تو اب جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, اچھا مطلب یہ میں وہ بات پھر ادھوری رہ جائے گی کہ ایسا کوئی ایجنڈا, ایسا کوئی کچھ نہیں ہے کہ صدر زرداری صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہوں کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں, یا ہم آپ کے 2.5 سال مکمل ہو گئے تو اب وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں اور اب بلاول کو وزیر اعظم بنائیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اختلافات شدید ہیں کئی معاملات کو لے کر, جس کا اظہار آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسلام آباد میں کیا. میں نے آپ کو سوموار کو بتایا تھا کہ بلاول جب پہنچیں گے اسلام آباد تو وہ وہاں پر پارٹی کی قیادت کے ساتھ میل ملاقاتیں کریں گے, بات چیت ہوگی. بلاول کے اسلام آباد پہنچنے والے دن ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اسحاق ڈار صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب, سردار ایاز صادق صاحب, ان کے ہمراہ صدر آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی تھی ایوان صدر میں, اور ظاہر وہ ملاقات غیر معمولی تھی, میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اس کے بعد اب آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کی جو پارلیمنی پارٹی ہے سینٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ, اس کا اجلاس بلایا تھا اور اس کے بعد صحافیوں کے ساتھ انہوں نے کی تھی گفتگو. جو چیدہ معاملات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بلاول نے ایک تو یہ کہا کہ جی دیکھیں شہباز شریف صاحب سے میری اور صدر زرداری صاحب کی بات چیت ہوتی رہتی ہے, لیکن آج تک نئی آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت نے پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں کیا. گورنر ہاؤس لاہور میں کچھ ماہ پہلے بلاول بھٹو آئے تھے جب 28ویں ترمیم کا معاملہ بہت زیادہ سنجیدہ بحث میں آ گیا ہوا تھا. اس وقت ان سے لاہور میں ہی گورنر ہاؤس میں صحافیوں نے پوچھا تھا کہ 28ویں آئینی ترمیم کو آپ سپورٹ کریں گے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک پارلیمنٹ سے, یعنی ایک اسمبلی جو 5 سال کے لیے آتی ہے, اس سے 2 آئینی ترامیم کافی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. آئین مذاق بن جاتا ہے. اب تو لوگ 28ویں اور کے بعد 29ویں کی بھی بات کر رہے ہیں. تو آج بلاول نے کہا کہ نہیں جی ہمارے ساتھ ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی وزیر اعظم صاحب کی, اور حکومت نے ہمیں کچھ ایسی بات نہیں کی. انہوں نے کہا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہم نے صوبوں کے حقوق اس میں کم نہیں ہونے دیے, یعنی اس وقت بھی این ایس سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم کرنا, معدنیات, تعلیم, صحت, یہ وزارتیں 28ویں ترمیم میں واپس صوبوں سے لے کر وفاق کے حوالے کرنا ایجنڈا کا حصہ تھا, لیکن ہم نے وہ نہیں ہونے دیا, بلکہ مزید حقوق دیے. ہماری ترمیم سے بلوچستان کی سینٹ میں نمائندگی بڑھی, اور انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام مہنگائی کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں. ہم نے وفاقی اور صوبائی سطح پر ان مشکلات کو مسلسل اٹھایا ہے. جب وزیر اعظم نے عوام کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا تو ہم نے اس کا خیر مقدم کیا. یہ جو پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو وہ اضافہ جو سبسڈی جو دی گئی ہے وہ صوبے دے رہے ہیں, اور مشاورت سے صوبوں نے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا وفاقی حکومت کو. اچھا وہ کیونکہ ڈیٹیل ہے ساری کہ وہ موٹر سائیکلوں کو, ٹرانسپورٹرز کو اور مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ کے ذریعے ساری باتیں. اچھا انہوں نے کہا کہ ترمیم اور قومی مسئلے پر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور بھارت کی جنگ کے دوران بھی کھڑے ہوئے. اب بھی جو ایران امریکہ کی جنگ میں حکومت کردار ادا کر رہی تھی اس میں بھی ہم نے مکمل حکومت کا ساتھ دیا اور ہماری مشاورت شامل رہی. اور اب آئندہ آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ جی ملک مزید مالی مشکلات, معاشی مشکلات ملک میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور آنے والے بجٹ میں مشکلات ہوں گی. حکومت کو معاشی مشکلات کو دیکھ کر عوام کو ریلیف دینے کا فیصلہ کرنا ہوگا. کوئی بھی ترمیم یا قومی معاملات ہم حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں, پہلے کہا. اچھا آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ نیب ترامیم کے حوالے سے اپنا ہمارا موقف بالکل واضح ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسے ختم کیا جائے. حکومت کی مجبوریوں کے پیش نظر ہم نے نئی ترامیم کا ساتھ دیا, لیکن اگر ماضی میں دیا, لیکن اگر حکومت نے ہمارے ساتھ کی گئی کمٹمنٹ پوری نہ کی تو ہم اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کر سکتے ہیں. یہ جناب وہ بات ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر ہمارے ساتھ جو وعدے وعید کیے گئے تھے
وہ پورے کرے ورنہ پھر ہم ساتھ نہیں دیں گے. یہی بات انہوں نے گزشتہ برس بھی کی تھی بجٹ سے پہلے. اور پھر وہ جو بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب بجٹ آتا ہے تو دونوں پارٹیوں کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں تو وہ بیٹھتی ہیں. تو بلاول نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی راجہ پرویز اشرف, سلیم مانڈوی والا, شیری رحمان اور نوید قمر پر مشتمل ہماری 4 رکنی کمیٹی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ انگیج کرے گی تاکہ ہم اپنی تجاویز دیں اور حکومت ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کرتی آئی ہے وہ پوری کرے, ورنہ ہم پھر اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں گے. تو کون سا فیصلہ ہے کہ ہم حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے. تو دباؤ پیپلز پارٹی کے اوپر ہے, جس کا اظہار ندیم افضل چند صاحب نے ایک انٹرویو میں کیا ہے. ندیم اشرف صاحب کے ساتھ انٹرویو ان کا تھا, تو ان سے پوچھا گیا کہ زرداری صاحب کی صدارت کا معاملہ کیوں اتنا اچھالا جا رہا ہے اور کہ ان سے استعفیٰ لیا جائے گا یا وہ صدارت چھوڑ دیں گے یا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ جی زرداری صاحب ایسے صدر نہیں ہیں جو دباؤ میں آ کر استعفیٰ دیں, بلکہ پیپلز پارٹی دباؤ میں زیادہ بہتر پرفارم کرتی ہے. صدر زرداری صاحب دباؤ میں آ کر زیادہ بہتر سیاست کرتے ہیں. تو یہ ریڈ لائن جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حکومت کے لیے انہوں نے کھینچ دیا ہے کہ جی ہم یہ یہاں تک آپ کا ساتھ دیں گے, اس سے آگے نہیں دیں گے. اب جب معاملہ آئے گا 28ویں ترمیم کا, اگر کوئی ڈرافٹ شیئر کیا جاتا ہے یا وہ معاملہ پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے تب پتہ چلے گا کہ پیپلز پارٹی NFC ایوارڈ میں کمپرومائز کرنے کو تیار ہے کہ نہیں. لیکن اب تک بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور جو میری اپنی معلومات ہے جو میں اب تک رکھتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ صوبوں کا ایسا کم نہیں کیا جا سکتا. یہ ضرور ہے کہ اگر دفاع میں وفاق کو کوئی پرابلم آ رہی ہے دفاعی اخراجات میں تو صوبے اس میں کچھ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, لیکن وہ مستقل نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ صوبوں کے اوپر رکھ دیں کہ جی آپ نے 1000 ارب جو ہے وہ ہمیں ہر صورت دینے ہیں, تو صوبے پھر اپنے معاملات کیسے چلائیں گے؟ صحت, تعلیم, روڈ انفراسٹرکچر, تو یہ سارے صوبے اپنے منصوبے کیسے چلائیں گے؟ تنخواہیں, بہت کچھ ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بار پھر حکومت کو ذرا اشارہ دے دیا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں, کراچی سکر حیدرآباد موٹر وے, کراچی حیدرآباد موٹر وے, K4 اور اس کے علاوہ کئی اور منصوبے ہیں جو حکومت فنڈز جاری نہیں کرتی, تو وہ کہا گیا کہ جی آپ اپنے وعدے پورے کریں. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حوالے سے بڑی خطرناک قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ 1 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, اور اینٹی کرپشن جو ہے وہ اس میں مقدمہ درج ہوا ہے 12 افسران کے خلاف. اور اس میں جو مریم نواز صاحبہ کا 17 پنجاب پروگرام ہے اس کے تحت جو جاری منصوبہ ہے اس میں خردورد کی گئی ہے. اپنا اس میں FIR جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی جو فیصل آباد اپنا ہے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے اس کے سابق CEO محمد رعوف, مینیجر آپریشن عبداللہ نذیر باجوہ, مینیجر IT اسد الہی, مینیجر فائنانس حسن ندیم, ٹرانسپورٹ افسر ارشد سلیم اور پروکیورمنٹ مینیجر وقاص اصغر سمیت جو دیگر افسران کو نامزد کیا گیا ہے. جو واردات ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ 633 مبینہ گھوسٹ سینیٹری ورکرز کی فرضی حاضریاں لگا کر سرکاری فنڈز میں خردورد کی گئی, اور ریکارڈ میں 2317 کنٹینر ظاہر کیے گئے اور فزیکلی موجود تھے 1717. تو یہ جناب بڑا کرپشن اسکینڈل ہے, اور پنجاب اینٹی کرپشن نے ہی مقدمہ دائر کیا ہے. اور جب نظر ڈالی جائے گی تو بابو تو وارداتیں ڈالتے ہی رہتے ہیں, ایک شعبہ نہیں کئی شعبوں میں اس طرح کی کہانیاں سامنے آئیں گی. اب تک کے لیے اتنا. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.